أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. میرے عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 13 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہاں سے سورہ شعراء کا دوسرا رکوع اس کا آغاز ہو رہا ہے، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 22 تک. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گزرے ہیں. اللہ نے بڑا لاڑ پیار کیا ہے. صرف ایک ہی پارہ ہے، 29واں پارہ، جس میں ان کا تذکرہ نہیں ہے. باقی پوری قرآن میں ہر پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جگہ جگہ ان کا تذکرہ کیا ہے. اچھا، اس سے پہلے اس صورت کا تعارف اور اس کا پہلا رکوع جو 9 آیتوں پر مشتمل تھا، اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا تھا. اس وقت یہ باتیں بتلائی تھی کہ یہ صورت بھی مکی ہے اور 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوعات پر یہ مشتمل یہ صورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دے کر کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ. یعنی ظالم قوم سے مراد کیا ہے، اس کی تفسیر بھی اللہ آگے خود بیان فرماتے. قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کے پاس. الا یتقون، کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی بستے نہیں ہیں؟ کیا انہیں اللہ کا دھیان تصور نہیں ہے؟ کیا انہیں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا ہے؟ کیا یہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیا ان کے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے جو ان سے سوال و جواب کرنے والی ہے؟ اور اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دے کر کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس. کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بنائیں گے، وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میری باتوں کا اعتبار نہیں کریں گے. اور اس کا ریزن بھی آگے انہوں نے بتلایا. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجیے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور آپ کی دعا کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں ان کا تابع بنا دیا.
دیکھیے رسول اور نبی میں فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے نبی بھی تھے. جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے, لیکن جو نبی ہو وہ رسول ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. رسول اسے کہتے ہیں جن کے پاس مستقل نئی شریعت ہو, نئی کتاب ہو, جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے, جیسے جو ہے آپ علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام ہے, اور بھی رسول گزرے ہیں. تو نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے. اور نبی جو ہوتا ہے نا, وہ پہلی جو شریعت ہوتی ہے, پہلی جو کتاب ہوتی ہے, ان کا وہ تابع ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا, اور ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا تابع بنا دیا. تو انہوں نے فرمایا میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی, اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجیے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. اور موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا, باری تعالیٰ اور میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے, جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مظلوم کو بچاتے ہوئے ظالم کو ایک مکہ مارا تھا, جس سے وہ مر ہی گیا. اس وجہ سے ان پر قتل کا الزام لگ گیا تھا. اس کا تفصیلی واقعہ آگے جو ہے 28 نمبر کی جو سورت ہے سورہ قصص, اس میں آنے والا ہے, وہاں پر تفصیلی گفتگو اس سلسلے میں کریں گے. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں, تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ, یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ساری باتیں سنتے رہیں گے, آپ بے فکر رہیں, کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم یہ تمہیں نشانیاں دیتے ہیں اپنی قدرت کی, یہ ساتھ میں لے کر جاؤ, اور یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ساری باتیں سنتے رہیں گے, دشمن تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں. تم نے فرعون کے پاس جانا ہے اور اسے سمجھانا ہے اور اسے بولنا ہے, بتانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیغمبری عطا فرمائی, اور اپنا قاصد بنا کر, پیغمبر بنا کر, پیغام رساں بنا کر, حق کی دعوت لے کر, اور اپنی قدرت کی نشانیاں دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے. تو اس کے بعد وہ دونوں آئے فرعون کے پاس, ان ارسل معنا بنی اسرائیل, اور یہ ان سے کہا کہ ہم رب العالمین کی بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. بنو اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام ہے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل, اور بنو اولاد کو کہتے ہیں, اللہ کے بندے کی اولاد, یعنی یعقوب علیہ السلام کا یہ ٹائٹل تھا اسرائیل. تو بنو اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام ہے. یہ فلسطین کے علاقے کنعان کے باشندے تھے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنے سارے خاندان کو مصر بلا کر آباد کر لیا تھا, جس کا واقعہ سورہ یوسف میں اس سے پہلے گزر چکا ہے. کچھ عرصے یہ لوگ وہاں اطمینان سے رہے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر کے بادشاہوں نے, جنہیں فرعون کہا جاتا تھا, ان کو غلام بنا کر ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے شروع کر دیے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جو ہے ان کی رہائی کا, اور یہ جو فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا, وہ جو ہے ان پر بڑا ظلم کرتا تھا, ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا, عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا, اور جو ہے ان کو غلام باندیاں بنا دیا جاتا تھا, اور بچوں کا قتل عام ہو جاتا تھا. اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں, اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. اچھا, موسیٰ علیہ السلام جب آئے, اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا یہ سب ساری باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی تھی ان کو بتلائی کہ ہم رب العالمین کے پیغمبر ہیں, اور یہ وحی لے کر آئے ہیں کہ تم ان کے اوپر جو ظلم کرتے ہو بنو اسرائیل پر, ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو. تو اس نے جواب میں کیا کہا پتہ ہے؟ فرعون نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا, کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے, اور
یہ تفصیلی واقعہ سورہ طٰہٰ میں جو ہے گزر چکا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو اس سال جس سال وہ بچوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا پیدا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا کیا جس سال جو ہے وہ بچوں کو قتل کرنے والا تھا۔ اور بہرحال ان کی والدہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ایک صندوق میں بچے کو رکھ کے جو ہے دریائے نیل کے حوالے کر دو، اس بچے کو صحیح سالم ہم تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ اور پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ صندوق میں بچہ دکھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے دودھ پلانے کے لیے انہی کی والدہ کے پاس انہیں بھیجا گیا، اور محل ہی میں آپ پلے بڑھے۔ اسی کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے، اور تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے یہاں رہ کر گزارے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی کر گزرے اور تم بڑے ناشکریہ آدمی ہو۔ یہ اسی قتل کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر ابھی اس سے پہلے ہوا اور سورہ قصص میں جس کا تفصیلی واقعہ آئے گا۔ اور جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی کر گزرے اور تم بڑے ناشکر آدمی ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یعنی یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ آدمی اتنا کمزور ہے اور ایک ہی مکی میں جو ہے وہ مر ہی جائے گا۔ میرا مقصد تو اسے مارنا نہیں تھا، میرا مقصد تو زجر و توبیخ تھا، اس کو ڈرانا تھا اور اس کو جو ہے سمجھانا تھا، لیکن اور ظلم سے اس کو روکنا تھا۔ مجھے کیا پتا کہ وہ ایک مکی میں مر ہی جائے گا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، چنانچہ جب مجھے تم لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، پھر اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور پیغمبروں میں شامل فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہی ہے پھر اس کے بعد مصر سے مدین چلے گئے تھے، جہاں سے واپسی میں انہیں نبوت عطا ہوئی، شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کی بیٹیوں سے، اور پھر ان میں سے ایک بیٹی سے ان کا نکاح بھی ہوا اور 10 سال وہاں پر رہے، ان کی بکریاں چرائی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واپسی کا حکم دیا اور راستے میں پھر انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ تفصیلی واقعہ بھی سورہ قصص میں انشاءاللہ تعالیٰ 28 نمبر کی جو سورت ہے اس میں آئے گا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ فرماتے ہیں اور وہ احسان جو وہ فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ احسان جو تم مجھ پر اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمجھایا نا اور ساری باتیں بتلائیں نا، تو وہ باتیں کرنے لگا کہ بچپن میں تم کو ہم نے پالا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اور تم نے جو ہے ہمارے ہی آدمی کو قتل کر دیا، اور یہ سب ساری چیزیں۔ تو اس کا موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا، اور پھر جو ہے اس کے احسان کا جو جواب موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے سارے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ اب اس کے بعد فرعون نے کیا جواب دیا وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی، اور 10 آیتیں اس رکوع کی رہ گئی ہے۔ یہ جو رکوع ہے وہ 30 آیتوں پر مشتمل ہے، تو 10 آیتیں جو رہ گئی ہے اس رکوع کی، اس کی تفصیل خلاصہ نچوڑ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، قرآن اور حدیث کا شہدائی بنائے، اور قرآن میں جتنے قصص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور اس میں ان واقعات کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو درس دینا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری ذہنوں میں اور سمجھ میں وہ باتیں آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔